الخامس والعشرون هل نسبتم في تالیفکم الى بعض الاشاعرہ القول بامکان الکذب وعلى تقدیرها فما المراد بذلك وهل عندكم نص على هذا المذهب من المعتمدین بین امرنا على وجہ، کیا تم نے اپنی کسی کتاب میں اشاعرہ کی طرف یہ بات منسوب کی ہے کہ وہ امکان کذب کے قائل ہیں؟ اور اگر تم نے لکھا ہے وہ امکان کذب کے قائل ہیں تو پھر تمہارے یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ وَهَلْ عِنْدَكُمْ نَصٌّ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ، کیا تمہارے پاس اس کی صاف نص موجود ہے تو وضاحت فرمائیں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ تھوڑی سی عبارت پڑھ لیں، باقی میں زبانی مفہوم عرض کرتا ہوں۔ الاصل فی انه وقع النزاع بیننا بین المنطقیین من اہل الہند والمبتدعۃ منہم فی مقدوریت خلاف ما وعد به الباری سبحانہ وتعالی او اخبر به او ارادہ وامثالها فقالوا ان خلاف هذه الاشیاء خارج عن القدرۃ القدیمہ مستحیل عقلا لا يمكن ان يكون مقدور له تعالی وواجب علیہ ما یطابق الوعد والخبر والارادہ والعلم۔ ہمارا اور جو بدعتی منطقی ہیں ان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے خلاف کرنے پر اللہ قادر ہی نہیں ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ فرعون جہنم میں جائے گا، اب اس کو جنت پر بھیجنے پر قادر ہے، یہ ان کا ذہن ہے کہ اللہ اپنے خلاف کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جو وعدہ کیا، وعید سنائی، جو خبر دی ہے، جس چیز کا ارادہ کیا، اس کے خلاف کرنے پر قادر نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ محال عقلی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا محال عقلی۔ ایک ہوتا ہے محال شرعی کہ اس کے ناممکن ہونے پر شریعت بیان فرمائے، ایک ہوتا ہے محال عقلی اس کا ناممکن ہونا عقل بتائے، ایک ہوتا ہے محال عادی کہ اس کا محال ہونا شریعت بھی نہیں بتاتی، اس کا محال ہونا عقل بھی نہیں بتا رہی، لیکن ابھی تک کبھی ایسے ہوا نہیں ہے، عادتاً ایسے نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں محال عقلی، تو کہتے ہیں یہ عقلاً محال ہے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا ان امثال هذه الاشیاء مقدور قطعاً، جو اللہ نے وعدہ، وعید، خبر، ارادہ بتایا اس کا ہونا یقینی ہے، لیکنہ غیر جائز الوقوع، لیکن ایسا ہوگا نہیں عند اہل سنت والجماعت من الاشاعرۃ الماتریدیہ شرعا و عقلا عند الماتریدیہ بشرا فقط عند الاشاعرہ۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ شرعا اور عقلا دونوں طرح ایسے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور ماتریدیہ کہتے ہیں نہیں، عقلا ممکن ہے، شرعا ممکن نہیں، یعنی جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں بھیجنا ہے اس کو جنت میں ہی بھیجیں گے، جس کو فرمایا جہنم میں بھیجنا ہے اس کو جہنم ہی میں بھیجیں گے، شریعت یہی ہے، لیکن عقل کہتی ہے اس کے خلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو یہ شرعاً ناممکن نہیں ہے، نہ شرعاً نہیں لیکن عقلاً ہے، اور دوسرے شاعرہ فرماتے ہیں نہیں، شرعاً بھی ہے عقلاً بھی ہے۔ یہ تو خلاصہ ہے تھوڑی سی بات کا، آگے جو بات کی تفصیل ہے ذرا وہ سمجھ لیں، آگے عبارتیں بہت ساری منطق کی، ایک عبارت ہے، دوسری عبارت ہے، تیسری عبارت ہے، وہ لمبی بحث ہے، میں اس کو خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اصل عنوان، ایک ہوتا ہے اصل موضوع، ایک ہوتا ہے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے عنوان کیا ہے، ایک ہے جی مسئلہ کیا ہے، اور ایک ہے کہ اس مسئلے کا عنوان کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ اور تھا اور ان لوگوں نے عنوان اور دے دیا ہے، مسئلہ بھی اور تھا، عنوان بھی اور تھا، اور ان لوگوں نے عنوان اور دے دیا۔ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے، عنوان سے فساد آتا ہے، اس مسئلے سے فساد نہیں آتا، بلکہ اس مسئلے کے عنوان ٹھیک ہو فساد نہیں ہوگا، عنوان غلط ہو تو پھر فساد ہوگا۔ درسگاہ میں ایک طالب علم موجود ہے، ایک طالب علم پانی پی کر واپس آتا ہے اور کہتا ہے اس کو کہ باہر تمہارے ابو جی آئے ہیں، بلا رہے ہیں، بات ٹھیک ہے، اور بالکل یہی بات طالب علم باہر جاتا ہے، والد کھڑا ہوتا ہے دوسرے کا، وہ درسگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ باہر ایک وہ بندہ کھڑا ہے جو تمہاری ماں کے ساتھ ملا تھا نا، اور اس سے تو پیدا ہوا تھا، جا ذرا دیکھ لے وہ کون ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے، عنوان غلط ہے۔ اب یہ لڑکا اس کے گلے پڑ جائے گا، وہ اگر کہتا ہے استاد جی میں نے کوئی غلط بات کی ہے،
نہیں ٹھیک ہی ہے، تو پھر یہ مجھے کیوں مارتے، پوچھو رہے تھے۔ تو یہ جھگڑا عنوان سے ہوا یا اصل بات سے ہوا؟ عنوان بدلا تو جھگڑا ہو گیا۔